أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 16واں پارہ قال علم انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں سورہ کہف کا آخری حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ کی مکمل تلاوت کی گئی ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے سورہ کہف کے ابتدائی آیات کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کے 3 مشہور واقعات میں ایک اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا گیا، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کل کے اس درس میں ایک چھوٹا سا سہو یہ ہو گیا تھا کہ ہم وہ 3 غار والوں کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جن کی تعداد حقیقی کتنی تھی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کے دین پر قائم رہنے والے اور دعوت دینے والوں کا گروہ تھا. ان لوگوں کی دشمن ان کی قوم ہو گئی تو وہ پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دیا اور ایک مدت دراز تک 300 سال سے زیادہ کی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا. یہ وہ واقعہ ہے جو عرب میں معروف نہیں تھا. قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہوا. اس کے بعد ایک آیت سے ہمارا گزر ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ تم کسی بھی کام میں یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، کل، بلکہ یہ کہو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا. دیکھیے کہ انشاءاللہ کا لفظ بڑا قیمتی اور بڑا بھاری لفظ ہے. آگے آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ فلاں دریا کے سنگم کے پاس جاؤ اور وہاں دیکھو کہ ہمارا ایک بندہ رہے گا اور بس تم اس کے ساتھ رہنا. وہ گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات کیا، جن کا نام خضر مفسرین نے بیان کیا. تو وہ خضر سے ملاقات کیے، ان کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا. خضر نے ان سے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ سفر کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. موسیٰ نے ضد کیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے میں چلوں گا. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام بار بار خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب خضر نے ان سے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا کہ عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے احکام کی نافرمانی نہیں کروں گا. 4 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے یہی کہتے ہیں، جس کے اندر ایک تعلیم ہم لوگوں کو دی گئی ہے. وہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر اہل ایمان کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کیا جو امت مسلمہ میں ایک یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ اگر ہم کسی کو زیادہ سلام کریں تب بھی ان کو کھٹکتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ اتنا سلام کیوں کر رہے ہیں. بد نادان قسم کے لوگ تو ایسے ہیں، کیا ہے بھائی اتنا سلام کیوں کر رہے ہیں، میں قرضہ باقی ہوں کیا پوچھتے. نہیں، مومن کا حق ہے سلام کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا حق ہے، سلام کرنا ایمان کا تقاضا ہے. دعا ہی تو ہے، گالی تو نہیں ہے. ہم گالی دینے والوں کے ساتھ بار بار رہتے ہیں تو دعا دینے والوں کے ساتھ کیوں نہ رہیں. یہ چیز اسی طریقے سے انشاءاللہ کو بھی ہم مسلمانوں نے ایک مذاق کا موضوع بنا دیا. کیا انشاءاللہ کون سا انشاءاللہ کون سا ہوتا بھائی؟ انشاءاللہ آدمی اللہ کی مشیت پر امور کو چھوڑتا ہے، اپنے اوپر نہیں.
اگر اللہ تعالیٰ خیر چاہے گا تو خیر ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ کہنے والا کبھی بھی شرمندہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتا، یہ اس میں بنیادی طور پر یہ بات بیان کی گئی۔ ایک اور بات، انبیاء اس بات کا بہت خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ میں تم کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ مجھے ذبح کریے، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ نبی اسماعیل علیہ السلام۔ اور قرآن میں یہ عنوان بار بار آیا ہے، جس سے عقیدے کی بنیادی بات یہی سمجھائی جا رہی ہے کہ ہماری مشیت سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم میں کہ کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا قادر مطلق سمجھتا ہے، بعد میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ارے آپ تو بولے تھے کہ کام کر دوں گا، پھر کیوں نہیں کرے؟ ارے میں بولا تھا کیا؟ نہیں، میں بھول گیا۔ یہ شرمندگی اٹھانا پڑتا۔ آپ اگر کہیں گے کہ انشاءاللہ تو آپ بھولیں گے بھی نہیں، آپ کہیں گے میں تو کوشش کیا تھا مگر نہیں ہو سکا۔ اللہ جو چاہے گا اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے۔ اسی لیے ایک دعا ہم لوگوں کو سکھائی گئی، جو عموماً قبرستان جاتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ انشاءاللہ بکم للاحقون، اگر اللہ چاہے گا تو اے قبر والو ہم بھی تم سے ملاقات کریں گے، ہم تمہارے اور ہمارے حق میں عافیت طلب کرتے ہیں، وہاں پر بھی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، اللہ چاہے گا تو زندگی کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ ہر مسلمان کوئی بھی کام کرتے وقت انشاءاللہ سے ہٹ کر کوئی چیز نہ کہے۔ یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں اپنے مسائل کو چھوڑنا ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا ہم میں کا کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا سفر خضر کے ساتھ شروع ہوا تو 3 مختلف حادثات اس سفر میں پیش آئے۔ نمبر 1، موسیٰ اور خضر کشتی میں جا رہے تھے، خضر نے ایک کشتی کو پکڑا اور اس کو عیبدار بنا دیا۔ نمبر 2، خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تیسرا یہ کہ ایک یتیموں کی دیوار کو انہوں نے مفت میں تعمیر کر دیا۔ دیکھیے علم کی 3 باتیں تھیں، یہ تینوں واقعات میں موسیٰ علیہ السلام خضر پر غصہ ہوتے ہیں، مگر موسیٰ کو یہ نہیں معلوم کہ ان باتوں کی حکمت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم خضر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب جب سفر پائے تکمیل کو پہنچ رہا تھا تو خضر علیہ السلام نے استفساراً حضرت موسیٰ سے کہا، پتہ ہے وہ کشتی میں نے کیوں معیوب کیا؟ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، جو بھی چیز اس کو پسند آتی ہے وہ لے لیتا ہے، تو میں نے اس کشتی کو عیبدار اسی لیے بنایا کہ محنت کشم کی کشتی ہے، عیبدار کر دوں گا تو بادشاہ نہیں لے گا، ان کی محنتیں چلتی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ پتا ہے اس بچے کو میں نے کیوں قتل کر دیا؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کے حق میں بڑا بد نصیب تھا، امتحان کا سبب بننے والا تھا، اس کی وجہ سے اس کے والدین کفر کر سکتے تھے، اسی لیے میں نے اس بچے کو مار دیا اور ان کے والدین کو اس کے ظلم سے نجات دے دیا۔ اس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے۔ دیکھو ہر علم الگ الگ ہے، علم کی کئی اقسام یہاں پر آ گئی۔ تیسرا، پتا ہے اس دیوار کو میں نے مفت میں کیوں بنا دیا؟ جبکہ ان گاؤں والوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی، اسی لیے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ دب جاتا، بچے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، یتیم ہیں، اسی لیے میں نے مفت میں اس کی تعمیر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم۔ اس سے بتا کیا چلا؟ حضرت موسیٰ کا وہ سوال کہ سارا علم مجھے ہے
اللہ تعالیٰ نے ایک غیر عالم کے ذریعے سے یہ ساری باتوں کا علم ان کو عطا فرمایا. معلوم کیا ہوا؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم والے کو مقرر کر دیا ہے. سبحان اللہ. کائنات کا کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی علامہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، ہر چیز کا علم ہے. نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا. بزرگان دین سلف صالحین جو گزرے ہیں وہ بھی فتاوے دینے میں اتنا ڈرا کرتے تھے کہ پہلے کہتے کہ نہیں مجھ سے فتویٰ مت پوچھو، ان سے پوچھو. حتیٰ کہ علم کے معاملے میں صحابہ کرام بھی اتنا جو ہے اجتناب کیا کرتے تھے فتاوے دینے سے. آپ دیکھیں کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تابعی تھے، فقیہ مکہ تھے، مکہ کے فقیہ تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کرنے کے لیے مکہ آئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوالات کرنا شروع کیے. حالانکہ عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ صحابی. عطا بن ابی رباح کون ہیں؟ تابعی، جنہوں نے صحابہ سے سبق سیکھا. اللہ نے بلا کا علم عطا کیا تھا، بہت بڑے فقیہ تھے. تو کیا کہا حضرت عبداللہ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تمہارے وطن میں عطا بن ابی رباح جیسے عالم دین ہیں، اس کے باوجود تم مجھ سے فتوے پوچھتے ہو؟ جاؤ عطا سے مسائل پوچھا کرو. سبحان اللہ. اس میں حکمت کی کئی باتیں ہیں. فوق کل ذی علم علیم. حضرت عطا بن ابی رباح کے علم پر صحابہ کرام کا فخر تھا. سبحان اللہ. حالانکہ صحابہ کی ذاتیں علم کے لحاظ سے اونچی ہیں، لیکن ان لوگوں نے علم کی کیسی قدر کی. اسی لیے میرے بھائی، ہم کبھی بھی کوئی ڈاکٹر اپنے آپ کو لفظ آخر نہ سمجھے، چونکہ ان کے ڈاکٹروں سے بڑا بھی ایک ڈاکٹر ہے. کوئی انجینئر اپنے آپ کو لفظ آخر نہ سمجھیں، کیونکہ اس سے بڑا بھی کوئی ہے. چھوٹی سی بات، وکیلوں میں ہم تمیز کرتے ہیں لیکن علماء میں تمیز نہیں کرتے. وکیل دیکھیں، کوئی اگر سول کا وکیل ہے تو وہ کرمنل کیسز نہیں لڑے گا. کوئی اگر سیشن کورٹ کا اگر وکیل ہے تو وہ سٹی کورٹ یا ہائی کورٹ کے مقدمے نہیں لڑے گا. جو ہائی کورٹ کا ہے وہ سپریم کورٹ کے نہیں لڑے گا. کیوں؟ ان میں بھی ایک فرق ہے، لوگوں کے پاس ایک پریکٹس ہے. علماء میں بھی یہی پریکٹس ہے. کوئی بھی عالم لفظ آخر اور حتمی فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا. ان سارے واقعات سے ہم لوگوں کو ایک سبق یہ ملا. دوسرا سبق، وہ جو دیوار والا واقعہ بیان کیا گیا، اس میں ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ کبھی بھی ہمارے گاؤں کو مہمان اگر آئیں تو ضیافت کرنا چاہیے. مہمان کرنا کیوں؟ حضرت خضر اگرچہ کہ اس تکلیف کو محسوس کیے، موسیٰ نے بھی محسوس کیا. کہا یہ ایسے بدتمیز گاؤں والے ہیں، ہم مہمان آئے بھوکے پیاسے تو انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور آپ مفت میں کام کر دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو گاؤں والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور اس سے پوچھیں کیا بھائی کھانا کھائیں نہیں کھائیں، مسافر بہت دور سے آئے. یہ سبق دیا گیا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کے اس واقعے میں بھی ایک دلیل ملتی ہے. ایک جگہ صحابہ کرام گئے، وہاں پر ایک آدمی کو بچھو گاڑ دیا تو صحابہ نے اس کا علاج کر دیا، لیکن اس سے معاوضہ لیا. کہا کہ ٹھیک ہے ہم علاج کر دیں گے، لیکن اس کے معاوضے میں ہم کو یہ بکریاں چاہیے. بکریاں لیا معاوضے میں. اسی لیے رقیہ شریعہ کرنے والے یہی حدیث کی بنیاد بنا کر رقیہ میں معاوضہ طلب کرتے ہیں، جو غلط ہے، کیونکہ اس میں بہت علتیں ہیں. اس حدیث میں مسئلہ ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک ایسے علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، لیکن ان کو یہ حاجت پیش آئی تو ہم نے بدلے میں بکریاں مانگی، تو غلط کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں مقرر کر دو. تو معلوم یہاں کیا ہوتا ہے، حصہ لینا نہیں لینا بات کی بات ہے، لیکن مہمان نوازی کرنا چاہیے میزبان کی. کیوں؟ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس واقعے کے اندر بیان کی گئی ہے. اس کے بعد دیکھیں ایک اور بات، ایک اور واقعے سے ہمارا گزر ہوا جس کو کہا جاتا ہے ذوالقرنین. ذوالقرنین یہاں پر آیت نمبر
83 से लेकर 98 तक एक वाकया बयान किया गया है ज़ुल्क़रनैन का। वयसअलूनका अन ज़िलक़रनैन, करनून कहते हैं सींग को, ज़ुल्क़रनैन के माने दो सींग वाला। एक आदमी था जिसको दो सींग लगे हुए थे, हो सकता है वो बादशाही ताज होगा जो बादशाह उस किस्म का पहनते होंगे, या हो सकता नेचुरल उस आदमी को सिंह हो सकता, वल्लाहु आलम, लेकिन उसका नाम ज़ुल्क़रनैन, उसकी कुनियत जो है यहाँ पुकारी गई। तो वो जो बादशाह था ज़ुल्क़रनैन, वो बड़ा अदल करने वाला और इंसाफ करने वाला। वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां से सूरज जो है यानी कि मगरिबी हिस्से में, तो वहां कुछ लोगों को उसने पाला और उन लोगों ने उससे शिकायत किया कि यहाँ पर याजूज और माजूज रहते हैं और उनका ये जुल्म व सितम ज़्यादा हो गया, लिहाजा हम उनके जुल्म से ज़्यादा तंग आ चुके हैं, आप कुछ अदल कीजिए। तो उस बादशाह ने क्या किया कि ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने लोहे की तख्तियाँ मंगाकर याजूज और माजूज और उस कौम के दरमियान एक बड़ी दीवार बना दी। वल्लाहु आलम ये दीवार कहाँ है, लेकिन बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि दीवार चीन जो रखी हुई है वही ज़ुल्क़रनैन बनाई हुई दीवार है, लेकिन कोई दलील नहीं है, एक क़ियास है। इसीलिए बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि चीन और चीन की जितनी पट्टी है, चपटी सूरतों वाले पस्ताकत, इन लोगों को बाद लोगों ने याजूज और माजूज भी शुमार किया कि ये ज़मीन में फितना और फसाद मचाएंगे। वल्लाहु आलम, इसकी कोई हकीकत हमारे सामने नहीं है। तो उस बादशाह ने क्या किया, एक तख्ती दीवार की जो लोहे की तख्तियों से दीवार बना दिया। यहां दो माने समझ में आए। सबसे पहली बात यह समझ में आती है कि लोहे का फन बहुत पुराना फन है। लोहे की तख्तियां यानी लोहे की जो शीट 4x8 की जो आज बनाकर आ रही है हमारे पास अलग अलग गेजों में, वो फन कुरान से वाकूज है, क्योंकि यहाँ उसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया। जब मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कैसा लोहा निकाला गया होगा, कैसा लोहा पिघलाया गया होगा, किस तरीके से उसकी तख्तियां बनाई गई हुई, ये बड़ी महल नज़र बात है, बड़ी गौर करने की बात है। उस जमाने में वो तख्तियां जोड़ जोड़ कर ज़ुल्क़रनैन ने ये जो है दीवार बना दिया था, जिसकी वजह से लोग जो है याजूज और माजूज के फितनों से महफूज हो गए। अल्लाह के नबी की हदीस में है जिसमें आपने फरमाया, मैं ये देख रहा हूँ कि याजूज और माजूज की दीवार में एक उंगली के बराबर सुराख पड़ गया है और इनका फितना बहुत जल्द नमूदार होने वाला है। वल्लाहु आलम, चूंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, हमारा ईमान उस पर है कि याजूज और माजूज का फितना होगा। ज़ुल्क़रनैन से मुताल्लिक़ एक और बात यह है कि इससे सिकंदर आज़म को भी मुराद लिया गया है। बाद मुफस्सिरीन ने, आपने पढ़ा होगा सोशल स्टडीज में, सिकंदर एक बादशाह था जिसकी हुकूमत मशरिक़ से मगरिब तक थी। उस जगह तक उसकी हुकूमत थी जहां पर सूरज गुरूब होता है, उस जगह से उसकी हुकूमत का आगाज होता था जहां से सूरज तुलू होता है। उतनी बड़ी हुकूमत उसकी थी। पुरानी अगर इब्ने कसीर किसी के पास है कदीम, जिसमें इसराइली रिवायतें हैं, आप पढ़कर देखिए। इमाम इब्ने कसीर ने उन इसराइली वाक़यात को भी बयान फरमाया कि सूरज के करीब भी लोग आबाद हैं, जहां से सूरज तुलू होता है वहां पर भी लोग आबाद हैं, लेकिन वहां के लोग रातों में मेहनत और मजदूरी करते हैं और दिन में जमीन की तहों में जाकर रह जाते हैं। हो सकता है, इसराइली रिवायत है, इमाम इब्ने कसीर ने बयान किया था इस रिवायत को। मौजूदा इब्ने कसीर में यह वाक़या नहीं है, लेकिन कदीम इब्ने कसीर के अंदर जो है यह वाक़यात हम लोगों को मिलते हैं। सिकंदर आज़म की हुकूमत उतनी बड़ी थी। उसके बाद आयत नंबर 107 से हमारा गुजर हुआ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान को जन्नतुल फिरदौस की बशारत सुनाई है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, हमने उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की मेहमान नवाजी तैयार रखा है। जन्नत के 7 दर्जात हैं, सबसे मेयारी जो जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से दुआएं करते हो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। मेरे भाई,
गुनहगार भी मर जाता है, नाफरमान भी मर जाता है, बेईमान भी मर जाता है। मरने के बाद हमारे दिल में हमदर्दी पैदा होती है, हम उसके जनाजे पर दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस इनका मुकाम बनाए। सुभान अल्लाह। लेकिन जन्नतुल फिरदौस में जाएगा कौन? कभी सोचा हमने? सूरतुल मोमिनून की इब्तिदाई 11 आयतें पढ़िए, जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले लोगों की 7 बुनियादी सिफात बयान फरमाया है। कहा कि यकीनन मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में पाबंदी किया करते हैं, अपने ज़कातें पाबंदी के साथ निकाला करते हैं, फहश गुफ्तगू नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बेहया गुफ्तगू से वो लोग पाक रहते हैं, अपनी ज़कात पाबंदी के साथ निकालते हैं। फिर कहा अपनी नमाजों की हिफाजत किया करते हैं। फिर कहा उलाइका हुमुल वारिसून, दरअसल ये लोग वारिस हैं, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। सुभान अल्लाह। ये 7 सिफात वाले जन्नतुल फिरदौस। हम तो शराबियों को भी जन्नतुल फिरदौस, मुजरिमों को भी जन्नतुल फिरदौस। हाँ, सवाल करो अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी जन्नत मांगने का। और एक तफसीर में यह बात बयान की गई, जन्नतुल फिरदौस जन्नतों में सबसे आला जन्नत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अंगूर के बागात से घेरे रखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से उम्मीद कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको उस जन्नत का मुस्तहिक करार दे दे, वरना जन्नत का कोई भी तबका अहले ईमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर रखा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लामहदूद तारीफ का तस्करा यहाँ पर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ तो ये है कि कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, कि जितने समंदर हैं वो समंदरों को स्याही बना दिया जाए, दरख्तों को कलम बना दिया जाए, अल्लाह की बेपनाह तारीफ बयान की जाए तो समंदर सूख जाएंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की तारीफ खत्म होने वाली नहीं होती। लेकिन हम हजरत इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह की तारीफ बयान करने ही में बड़ी कंजूसी महसूस करते हैं। हम गैरों की तारीफ तो बहुत करेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ हरगिज़ हरगिज़ नहीं करेंगे, और ना अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकावत के साथ जो है दरूद पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तारीफ करो सबसे ज्यादा। सुबह उठे बैठे अल्लाह की तारीफ हम लोगों को करना चाहिए। सबसे अच्छी तारीफ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। मगरिब और फजर के खुसूसी अस्कार में इस दुआ को शामिल किया गया है। क्यों? अल्लाह की तारीफ है, हमेशा अल्लाह की तारीफ। उसके बाद सूरह मरियम का आगाज होता है। हजरत मरियम के नाम से ये सूरत नाजिल की गई। कुरान मजीद की ये एक बुनियादी सूरत है जिसका नाम औरत के नाम पर रखा गया है, मरियम। चूंकि इसमें हजरत मरियम का मुकम्मल वाकया बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के नाम का तज़किरा कुरान मजीद के 30 मुकामात पर किया है। यह सूरत मुसलमानों के हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया कि जब मुहाजिरीन हबशा में नजाशी के सामने पेश हुए और उसने हजरत जाफर से कहा कि तुम कुरान सुनाओ, तो हजरत जाफर ने यही सूरत पढ़कर सुनाई, जिसकी वजह से नजाशी के आंसू निकल गए, और इतने आंसू निकले कि उसकी दाढ़ी भीग गई और उसकी दाढ़ी से उसके आंसू टपक रहे थे। सुभान अल्लाह। क्यों? वो अहले किताब था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हजरत मरियम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया था। उसके बाद देखें आयत नंबर 2 से लेकर 11 तक सूरह मरियम से हमारा गुजर हुआ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की तड़प का तज़किरा किया है। जबकि ज़करिया ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरा सर सफेद हो गया है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, लेकिन ऐ अल्लाह तेरी दुआ से मैं मायूस नहीं हूं। फिर कहा और
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری بیوی باجھ ہو چکی ہے، تو مجھے میرا ایک وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا اور آل یعقوب کی رسالت کا وارث ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، کہا اے زکریا ہم تم کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر، یحییٰ کا نام، یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے رکھا تھا، اس لیے خبر دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، اور یہ وہ نام ہے جس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس سے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا گیا۔ پھر کہا اے اللہ یہ کیسی بات ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے اولاد ہوگی جبکہ میری بیوی باجھ ہو چکی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ربک هو علی حین، تمہارے رب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ آگے یہ واقعہ بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایک دو باتیں یہاں پر قابل غور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم میں کے جو لوگ لاولد ہیں، اولاد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا پڑھیں جو زکریا نے پڑھی تھی۔ کہا کیا ہے میرے اللہ تو مجھ کو ایک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یقیناً اولاد عطا فرمائے گا، مایوس نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات کی گئی کہ اولاد طلب کرتے وقت انسان کی نیت سیدھی رہنی چاہیے، درست نیت۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور دعا میں بیٹا مانگا، کیا کہا تھا؟ قرآن کے دوسرے مقام پر یہ دعا ذکر ہے کہ اے میرے اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے تنہا ایک فرد مت چھوڑ، تو مجھ کو وارث عطا فرما۔ بیٹا مانگا، سبحان اللہ۔ کیوں مانگا؟ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، آل یعقوب سے نبوت کا سلسلہ جو چل رہا ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر وہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری ادا ہے۔ دیکھیے آج ہم اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ ہماری وراثت کے لیے۔ ہم بولتے ہیں ایک وارث ہوتا تو یہ سلطنت کا مالک ہو جاتا تھا۔ نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں کھوٹ ہے۔ پہلے صالحیت کی بنیاد پر اولاد مانگو کہ اے اللہ، دیکھیے آگے ذکر آئے گا حضرت مریم کا بھی، تو وہاں پر بھی کیا؟ یہی چیز کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں تیری راہ میں دے دوں گی، لیکن اللہ نے کیا دیا؟ بیٹی دیا۔ سبحان اللہ، شکایت کیا اللہ سے، اے اللہ میں تو بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہمیں بہتر معلوم ہے کہ تم کو بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ عقیدے کی کتنی بنیادی باتیں ہیں۔ دیکھیے نبیوں کی زندگی میں یہ واقعات ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ مایوس، بیٹی مایوس، بیٹا خوش نہیں۔ پہلے صالحیت پیدا کرو۔ بیٹی بھی ہوگی تو اللہ کے حکم سے، اللہ جاننے والا ہے ہم کس چیز کے لائق ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی نعمت کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوگا، اللہ وہ نعمت اس کو نہیں دیں گے۔ اگر آپ حکومت سنبھالنے کے قابل ہیں، اللہ حکومت دیں گے آپ کو، سنبھالو۔ اگر آپ دولت سنبھالنے کے قابل ہیں، اللہ دولت دیں گے آپ کو۔ اگر آپ بیٹے سنبھالنے کے قابل ہیں تو بیٹے دیں گے، نہیں تو بیٹیاں عطا کریں گے۔ دونوں سنبھالنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ دونوں نہیں دیں گے۔ یہ بھی آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننا چاہیے۔ کیوں؟ خیر و شر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے؟ بیٹیاں زیادہ ہو گئی، بہو پر تشدد، بیٹے زیادہ ہو گئے، دنیا میں ظلم، اولاد کو لے کر بغاوت کرتا ہے انسان کہ میں مرد والا ہوں، اتنے اولاد والا ہوں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ نرینہ اولاد پہ اترانا جاہلوں کا طریقہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے معلوم کتنی اولاد والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آج کے ہمارے پاس زیادہ نرینہ اولاد والوں کے پاس بھی یہ گھمنڈ، تکبر اور غرور پایا جاتا ہے۔ ایک اور بات میں بتلاتا ہوں آپ کو، وہ بات یہ ہے
यकीनन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, जहां अल्लाह बेटे देता है तो आदमी को एक या दो बेटियां भी दे अल्लाह। क्यों? बेटियां मर्द आदमी की जिंदगी में एतदाल पैदा करती है। सिर्फ बेटे मर्द आदमी को मगरूर बना देते हैं। जब एक बेटी भी आती है तो आदमी का गुरूर टूट जाता है। जब बेटियां ही बेटियां होती हैं तो आदमी आजिज बन जाता है। वो गुरूर, वो तकब्बुर, देखिए अल्लाह ताला इस निजाम के जरिए से कितना बेहतरीन तरीका, आप आजमा के देखिए अपने माहौल में। जिन लोगों के पास सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, उन लोगों के पास गुरूर पाया जाता है आज भी, अभी भी हमारे समाज के अंदर। लेकिन जिनके पास बेटे और बेटियां होती हैं, उनके मिजाज में समझौतापन रहता है। और जिनको अल्लाह सिर्फ बेटियां देता है वो बड़े आजिज होते हैं। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। तो यहां पर एक बात हम लोगों को सीखनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब लावलद बनाता है तो दुआएं करें। कोई भी दवा आपको साहिब औलाद नहीं बना सकती, दुआ साहिब औलाद बनाएगी। नबियों को सिर्फ दुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआओं की बुनियाद पर बाप बने, ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआओं की बुनियाद पर बाप बने। वही चीज हम पैरवी करें। एक दूसरा, मांगने में नीयत चाहिए, सालिह नीयत, साले नीयत करें तो अल्लाह तबारक व तआला इस नीयत के हिसाब से बहुत कुछ अता फरमाएगा। उसके बाद अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी प्यारी आयतें, बड़ी मजेदार आयतें हैं। पहले मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और उसके बाद जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुछ औसाफ बयान फरमाए। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने किया। फिर उसके बाद की आयत में पूरे नबियों का तस्करा अल्लाह ताला ने एक ही आयत में कर दिया। क्या कहा? आयत नंबर 58 अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबियों की सिफत यह थी, उलाइकल्लज़ीना, हजरत मूसा को कहा ये अल्लाह की जात में बड़े मुखलिस थे। हजरत इस्माइल के बारे में कहा कि ये अपनी औलाद को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। हजरत इदरीस के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया, वो हमारे सच्चे नबी थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबियों के 4 औसाफ बयान फरमाए, बड़े प्यारे औसाफ हैं कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये अंबिया वो शख्सियतें थीं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। मिन ज़ुर्रियति आदम, जो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। व मिम्मन हमलना मअ नूह, और इनमें से बाज वो भी थे जिनको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने उठा लिया। व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम व इस्माइल, और इसी तरीके से ज़ुर्रियत इब्राहीम में और इस्माइल में, या इब्राहिम से इस्माइल को अलग किया, 2 बेटों में तमीज किया अल्लाह ताला ने। इब्राहिम की ज़ुर्रियत एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जरिए से चली और दूसरी हजरत इस्माइल के जरिए से चली, जिसमें नबूवत का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद करें फरमाया वमिम्मन हदैना वज्तबैना, ये वो लोग हैं जिनको हमने हिदायत याफ्ता बनाया और हमने हमारे दीन के लिए इनको जो है मुंतखब फरमाया। इनकी सिफत क्या थी? इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब इन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती तो क्या होते थे? खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो वो रोते हुए अल्लाह के लिए सजदा रेज हो जाते थे। सुभान अल्लाह, रोते हुए। नबियों की सिफत थी, क्या जरूरत थी नबियों को रोने की, जबकि अल्लाह ने उनके दर्जों को बुलंद किया था। ये उनकी बशरी सिफत थी, इसीलिए यह सिफत हमारे अंदर भी आना चाहिए। बहुत लोग सवाल करते, मौलाना सजदे तिलावत करना क्या नहीं? क्या करना भाई? सिर्फ सजदे तिलावत नहीं बल्कि खौफ से अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाना इबादत की एक किस्म है। अल्लाह की कुर्बत बंदे को सजदे की हालत में सबसे ज्यादा करीब होती है, इसीलिए सजदे में जाएं, सजदे में दुआ करें, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से रोएं, क्योंकि सजदे में अंबिया के आंसू निकला करते थे। सुभान अल्लाह। उसके बाद एक और आयत से हमारा गुजर हुआ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तारीख की एक अजीम कैफियत बयान फरमाया। वो क्या है? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ स्सलात वत्तबउ शहवात फसौफ़ युल्क़ौन ग़य्या, नस्लें बीतती गईं, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आई। उन नस्लों ने क्या किया? पहली नस्लें बड़ी अच्छी थी,
لیکن بعد کی نسلوں میں تساہل پیدا ہوا کس چیز میں؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوتوں کی پیروی کی، اور اس طریقے سے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ عمل کا جو جذبہ ہے وہ آئے دن نسلوں کے اندر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے سال ایک سروے ہمارے اخبارات میں شائع کیا گیا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان نوجوانوں میں 44% نوجوانوں کے اندر دین سے دوری پائی گئی، یعنی ان کے مزاج میں دین سے دوری اختیار کرنے کا جذبہ پایا گیا۔ یہ گیا کیوں؟ فخلف من بعدہم خلف، نسلیں جب بیت جاتی ہیں تو یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آئندہ نسلیں ہمارے نقش قدم پر چلے گی یا نہیں چلے۔ وہ پہلے کیا کریں گے؟ گمراہی کا پہلا سبب ہے نمازوں کو ضائع کرنا، گمراہی کا دوسرا سبب ہے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ نسلوں کے اندر آئے گا۔ یہی آیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم حکومتوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ایک پل ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس جن میں بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اس پل پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو گزارے گا۔ جب اہل ایمان اس پل پر سے گزریں گے تو ادھر بھی کنڈیاں لگی رہیں گی، ادھر بھی کنڈیاں لگی رہیں گی، اور وہ کنڈیاں جہنم میں ہم کو جھونک رہی ہوں گی۔ برے لوگ جب گزریں گے تو پل سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے، اور نیک لوگ برق رفتاری کے ساتھ اس پل سے آگے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی دے، میری امت کو سلامتی دے۔ یہاں پر سورہ مریم مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں بہت بڑا واقعہ جو ہے صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لو اور فرعون کے دربار میں تم چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکونت تھی، گھاٹی تھی، گفتگو صاف نہیں کر پاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ موسیٰ علیہ السلام اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی تکلف اور لکونت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک نسخہ ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ ہمارے پاس اگر کسی آدمی کی زبان میں لکونت ہو تو وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ دعا اپنی جگہ چلے گی، لیکن دعا اپنی جگہ چلے گی، دعا اپنی تاثیر دکھائے گی اور دعا اپنی تاثیر دکھائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، اور موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کے ساتھ سوالات اور جوابات ہوئے۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تم ہجرت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات کہا کہ علم کی بات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کرو وقر ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ معنی کیا ہے؟ قرآن کو ٹہر ٹہر کر سکون سے پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یہ دعا اللہ نے سکھایا کہ تم کیا کہو؟ قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے دعا کریں
اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھ کو علم عطا فرمایا اس علم کو نفع بخش بنا دے، وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور ایسا نفع بخش علم تو مجھے عطا فرما اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما، والحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں الحمدللہ ہم بہتر سے بہتر ہیں، الحمدللہ یہ ہماری زبانوں پر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جن کو شیطان نے بڑا ورغلایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے قصور سرزد ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر وہ بھیج دیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمازوں کو قائم کرتے رہیں، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نمازوں کا حکم دیں۔ ہم آپ سے کسی چیز کی روزی طلب نہیں کرتے بلکہ ہم خود روزی دینے والے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کا حکم ساری امت مسلمہ سے کو دیا گیا ہے، یعنی سب لوگ خود نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ امام طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور یہی آیت تلاوت کر کے فرماتے کہ تم نماز پڑھو۔ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم، کوئی بھی پریشانی ہم کو لاحق ہو جائے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہم کو لاحق ہو جائے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، ساری پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، 2 رکعت نماز ساری پریشانیوں کا علاج بن جائے گی۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ پہلے اگر علاج ہوا دواخانے کو بھاگتے، لڑائی ہوئی ہتھیار اٹھانے بھاگتے، اور یا تو سیدھا پولیس اسٹیشن بھاگ جاتے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ ہمارے ان مسائل کو تو آسان فرما دے۔ سبحان اللہ، کبھی کر کے دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے گا۔ یہ چند باتیں تھی، خلاصتاً ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔